اچھا جی، کچھ بات کر لیں ایم کیو ایم کے حوالے سے. اور ایم کیو ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم ایک تو ہے نہیں، تو بات پھر ہوتی ہے تینوں چاروں پانچوں جتنی بھی ایم کیو ایم اس وقت موجود ہیں ان سب کی بات ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم چونکہ ایک ہو گئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ایش لگتا ہے، یعنی ایم کیو ایم حقیقی آفاق احمد صاحب کی. ایک ہے ایم کیو ایم پی پیداگیر نہیں پاکستان، اور ایک پھر ایم کیو ایم ایل یعنی کہ لندن. بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں، تینوں کی میں بات کروں گا اس خبر میں. سب سے پہلے تو آفاق احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھا ہوا ہے، عوام کو غلام سمجھ لیا ہے. ہر ظلم اور ناانصافی کے پیچھے ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. سر یہ سچائی ہے اس خبر میں نہیں ہے؟ دیکھیں آفاق صاحب کا انہوں نے رگڑ دیا پیپلز پارٹی کو بھی، ایم کیو ایم پاکستان کو بھی. نہیں، آفاق صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک جلسے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہیں کھو جاتے ہیں. نہیں، خاموش کرا دیا جاتا ہو سکتا ہے. وہ پھر بتایا کہ خاموش کرا دیا جاتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ اپوزیشن میں ہے ایک طریقے سے. ان کی سیٹیں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال کراچی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے. اور ان کی تو تنقید بڑا تنقید ہے، یا لگ رہا ہے آپ کو بات سچ کی ہے انہوں نے؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. اور ایک طرف تو وہ ان کی سب سے بڑی جو حریف ہے وہ ایم کیو ایم ہے پاکستان. آپ کوئی بھی نام دیتے رہے، اس وقت وہ ایم کیو ایم پاکستان میں مل چکی ہے، میں تو اس کو ہی مانتا ہوں. تو ایم کیو ایم اور دوسرے نمبر پہ ان کی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں. ان کی تنقید ہے اور وہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، ان کے خیالات ہیں. میں اس سے اتفاق کروں یا نہ اتفاق کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارشلی دیکھیں ضرورت تو ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مزید کام کرے اور وہ کام نظر آئے. جب تک خاص طور سے کراچی میں کام ہوتا نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے نظر آنا چاہیے تھا، کیونکہ سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، یہاں میئر بھی ان کا ہے، اور طویل عرصے سے ان کی چیزیں ہیں. اور اس کے باوجود میئر بھی طویل عرصے سے ہیں، اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو تنقید تو ہوگی، اور تنقید ہوگی تو تنقید برداشت اور یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اجرک والی نمبر پلیٹ اور اب ای چالان کے ذریعے کراچی کے عوام کو لوٹنے کے عمل کو محض دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اجر کا معاملہ تھا وہ تو ابھی میرے پوسٹ پون کر کے اور 2 مہینے دسمبر آگے تک کر بڑھا دیا. اور جب تک آل اوور ای چالان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب تک اجرک والا کراچی سے لے کے کشمیر تک نہیں ہو نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں اور حیدرآباد میں، میر پورخاص میں، لڑکانہ میں اور جھنڈا لگا دیں، وہاں کوئی نمبر پلیٹ ہی نہ ہو، نمبر پلیٹ ہی نہ ہو. اب بھی شہر میں گھوم رہی ہیں گاڑیاں ایسی، تو وہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک ای چالان کا مسئلہ ہے، یہ دیکھیں اس میں 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں. ٹو بی آنیسٹ اس میں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی عمل درآمد ہو. جس طرح ہم لاہور جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کوئی ٹریفک وارڈن کو ہم دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ دیتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، ریڈ لائٹ بریک نہیں ہوتی، رانگ سائڈ آنے کا ادھر نظر ہی نہیں آتا کوئی. یہاں پہ جناب جس کو دیکھو رانگ سائڈ آ رہا ہے، سگنل بند ہو کے بھی کھل جاتا ہے، دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان کے بجائے انعام ہونا چاہیے. جس قسم کی سڑکیں ہیں، یہ بات درست ہے نہیں ہے؟ جی یہ بہت اچھا مذاق ہے، لیکن سڑکیں بھی تو مذاق کر دی ہیں انہوں نے. سر آپ جائیں نا کبھی کوئی سڑک کے معنی ڈیفینس کلفٹن کے علاوہ کسی اور علاقے میں، تو اس کے معنی یہ آپ 40 یا 50 کی جو سڑک ہے اس پہ آپ 70 میل کی طرف سے کہاں چلاتے ہیں؟ اور رانگ سائڈ چلا لیں، اوور اسپیڈ پہ تبھی تو چلانا ہوگا. اتنے بڑے بڑے گڑھوں کے درمیان میں کہیں کی سڑک نظر آتی. دیکھیں چلان میں یہ جب ٹریفک پولیس چلان کرتی تھی تو میں سمیت ہم سب تنقید کرتے تھے کہ وہ تو ابھی تو پورے کراچی میں تھوڑی کیمرے لگ گئے. اب وہ جہاں جہاں بھی لگے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے اب تک گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے جن چلان ہو رہے ہیں یہ صرف 1000 کیمرے ہیں. سر انہوں نے 60,000 لگانے ہیں. بالکل لگنے چاہیے. آپ کسی بھی ترقی یافتہ شہر میں جائیں، یورپ میں، اچھا انفراسٹرکچر درست نہ کریں، یہاں سے دبئی چلے جائیں 1 گھنٹے. پہلے دبئی والوں نے انفراسٹرکچر بنایا یا پہلے جا کے انہوں نے چلان ٹھوک دیے؟ جی پہلے انفراسٹرکچر بننا چاہیے. کیوں نہیں بنا رہی کرنا چاہیے. میں نے کہا، میں نے شروع میں کہا پہلے انفراسٹرکچر بننا چاہیے، اس کے بعد چلان. اور چلان کا اتنا زیادہ نہیں ہو. دیکھیں چلان کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں حکومت اس سے نوٹ کمائے. چلان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قانون کا پابند کریں. اس میں وارننگز بھی ہوتی ہیں. اور میں اس میں بتاؤں ناظرین اہم بات کہ ایک ڈی آئی جی لیول کے افسر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب جب سے ہم نے ای چلان شروع کیا ہے اور جن علاقوں میں لگ گئے ہیں کیمراز، وہاں کے جو پولیس والے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں
اس ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ کرانا ہے. یہ بہت اچھا ہوا. دیکھیں اس میں ٹریفک پولیس کی جو پیدا تھی نا وہ بہت کم ہو کہہ رہے گئی ہیں تبادلہ کرانے پہ آ گئے ہیں وہ. اور میں نے ایک چیز بڑی غور کی ہے, آپ بھی غور کریں, کراچی میں جائیں اب ہیلمٹ تقریباً موٹر سائیکل والے پہن کے جا رہے آ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی حفاظت کے لیے بھی, پلس سیٹ بیلٹ. بھائی ہیلمٹ لازمی, سیٹ بیلٹ بھی لازمی. میں نے تو سیٹ بیلٹ کی جگہ دوسری قسم کی بیلٹیں بنی ہوئی دیکھی جس گاڑی میں نہیں ہوتی. گاڑی کی فٹنس ٹیسٹ بھی ہونی چاہیے, بہت ساری چیزیں جو پہلے ہونی چاہیے وہ ہوئی نہیں اور یہ اعلان ہو گیا. اور چلان دیکھیں لندن کی بات بتاؤں, لندن میں فائن 60 پاؤنڈ ہے اگر آپ نے ریڈ لائٹ وہ, لیکن اس کے بعد 2 پوائنٹ لگ جاتے ہیں, اور جہاں آپ کے 12 پوائنٹ لائسنس پہ, اور وہ اس پوائنٹ سے ڈرتا ہے آدمی, چلان سے نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا جب لائسنس کینسل ہو جائے گا جب اس کے بعد دوبارہ جب آپ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک ٹریننگ کرنی پڑے گی, آپ کو وہ ٹریننگ کرنی پڑے گی, اس کے بعد ایک ری ہیب سے گزرنا پڑے گا, پھر آپ کو لائسنس ملے گا. اور وہاں اگر لائسنس چلا گیا تو روزگار چلا گیا. یہاں بھی ایسا ہے, بہت سے لوگ کا روزگار چلا جائے. یہاں لائسنس ہوتا کس کے پاس ہے؟ تو اس لیے میں نے سر, میں آپ کو ایک بات چھوٹی شیئر کر دوں, میں نے پروگرام ایک کیا تھا باہر روٹوں سڑکوں پر جا کر, 99% کہہ رہا ہوں, وہ بھی محدود 99% رکشے والوں کے پاس لائسنس تھا ہی نہیں. بالکل نہیں تھا. لیکن اب میں علی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ لائسنس آفیسر کا دورہ ایک دفعہ کر لیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں صبح سے شام تک, لوگ لائسنس بنا رہے ہیں ایک ڈر و خوف سے. اور ابھی تو یہ بھی بولا ہے کہ ای چلان جو ہے نا وہ شروع میں کیا تھا, ابھی کر نہیں رہے, مقصد کھینچ رہے ہیں لیکن فائن نہیں لگا رہے, وارننگ دے رہے ہیں. 10 غلطی پہ 1 لگاتے ہیں, 10 غلطی پہ 1 لگا رہے ہیں. ٹی وی چینل کی وین جس پہ ٹی وی چینل کا نام لکھا ہوا تھا, ان کو بھی چلان بھیج دیا انہوں نے. تو وہ متوسطہ نہیں ہے. نہیں, ایک بات بول رہا ہوں کہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور پولیس والے پہ بھی ہونا چاہیے, اور جو منسٹر کی گاڑی پی پاں پو پاں کر کے جاری ہوتی ہے ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے سگنل توڑنے کا, سوائے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ. دنیا میں میری بات سنیں, دنیا میں صرف 2 گاڑیاں جو ہے نا استثناء ہوتی ہیں اس ٹریفک قانون سے, ایک ہے فائر بریگیڈ اور ایک ہے ایمبولینس. جب آتی ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں, چاہے سگنل کھلا ہو نہیں کھلا ہو, اور ان کو جگہ دی جاتی ہے. یہ ہونا چاہیے, ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں بھی. MQM پاکستان نے فرسٹ نمبر کے بجائے 8 نمبر کر دیا ہے, اور کیونکہ اختلافات پارٹی میں بہت زیادہ ہیں. سر لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک بڑا پاور شو MQM پاکستان سرجانی میں کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس سے MQM کی بات ہو رہی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو اختلافات سب کے سامنے آ چکے ہیں. میں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, یا تو اس 8 تاریخ کو MQM 1 ہو جائے گی, یا اس 8 تاریخ کو MQM کے وہ 2 دھڑے الگ ہو جائیں گے. یہ ان کے کیا مطلب PSP دوبارہ بن جائے گی؟ دوبارہ PSP ایک طریقے سے آپ دیکھیں وہ ان کے پروگرام میں نہیں جاتے. اب ہم کتنا بھی وہ کریں, حقیقت تو یہی ہے, شہر میں سب طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کا پروگرام ہو تو وہ نہیں جاتے, اور اس کا پروگرام ہوں گے تو وہ نہیں جاتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو اگر 1 نہیں ہوئی تو پھر MQM یعنی کہ 2 دوبارہ مرجر ختم, PSP الگ, MQM پاکستان الگ, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں. اور اس میں ایک کوشش یہ کی جائے گی جو کرنے والے ہیں, جس میں گورنر صاحب تو سامنے ہیں اور بھی پیچھے لوگ ہیں, اگر وہ ان کو نہیں ایک بار کر پائے تو 8 تاریخ کا جلسہ کینسل بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی جس طرح پہلی تاریخ کو ہوا ہے, ہاں کوئی بھی وجہ بنا کے, اور ابھی تو وجہ آ گئی ہے 27ویں ترمیم, یہ سارے ایم این اے ادھر بزی ہیں. اگر 8 تاریخ کا جلسہ ہو گیا اور سب اسٹیج پہ ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے جیسے MQM والے کرتے ہیں اور وہ کر دیا, تو یہ MQM کی ایک بقا ہو جائے گی. ادروائز بہت سخت اندر درار پر, مطلب ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں گے, دل نہ ملے تو پھر پہلے ہاتھ ملا لیں, دل بھی ملائے ہی دیں گے, وہ جو ہاتھ ملوائیں گے دل بھی ملا ہی دیں گے. لیکن بہت مشکل کام ہے, اور یہ 8 تاریخ کا دن بڑا اہم ہے MQM کے لیے, اور یہ جلسہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس کو بڑے قریب کی نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس دن ہوگا.